اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا کصنعہ صنع صانع ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین سید القونین جد الحسنین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والعلوم القازمیہ والآثار الجعفریہ والعلوم القازمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ اعنی القائم المہدی اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الحکیم والفرقان المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ عزیزان گرامی قدر محترم ناظرین، یہ سالانہ مجلس عزا حضرت علامہ حاجی غلام علی ابن حاجی اسماعیل عرف حاجی ناجی کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے، لیکن مختلف مسائل اور ملکی حالات کی وجہ سے یہ مجلس عزا آن لائن منعقد ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے، التماس ہے کہ اس محسن انسانیت، محسن اسلام، محسن تشیع، محسن خوجہ جماعت، محسن گجراتی زبانان اور ہماری کمیونٹی کے اس محسن کے لیے ایک دفعہ سورہ مبارکہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کا تحفہ عنایت فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان گرامی قدر، جس مختصر سی آیت کریمہ کے ایک مختصر سے حصے کی تلاوت کا شرف آپ کی خدمت میں حاصل کیا، اس میں پروردگار عالم انتہائی اہم پیغام دے رہا ہے۔ پروردگار عالم انما سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہے۔ انما یعنی پروردگار صرف یہ چاہتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا، یعنی صرف یہ ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، پروردگار سے خشیت رکھنے والے۔ یہ میں خشیت کا ترجمہ خشیت کر رہا ہوں اور آگے جا کے اس خشیت کی توضیح دوں گا۔ پروردگار عالم سے خشیت رکھنے والے پروردگار کے بندوں میں سے صرف علماء ہیں، فقط علماء ہیں، اور علماء کے سوا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو پروردگار عالم سے خشیت رکھے۔ یہ آیت کا ظاہری ترجمہ ہے۔ پروردگار عالم
اس آیت کریمہ میں 3 اہم ترین پیغامات دے رہا ہے، 3 اہم ترین مضامین اور مفاہیم ہیں جو اس آیت کریمہ میں بیان ہو رہے ہیں۔ پروردگار سب سے پہلے تو علماء کا تعارف کرا رہا ہے کہ علماء کون ہوتے ہیں، علماء کی صفت کیا ہے، علماء کی خصوصیت کیا ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم اس آیت کریمہ کے اس حصے میں اپنی خشیت کی اہمیت بتا رہا ہے، اور بندوں میں سے، یعنی خود پروردگار کا بندہ ہونا ایک مقام ہے، جسے پروردگار کہے کہ میرے بندے، ان بندوں میں سے بھی جو بندے خصوصیت رکھتے ہیں، جو بندے اہمیت رکھتے ہیں، جو بندے فضیلت رکھتے ہیں، پروردگار ان بندوں کا تعارف کرا رہا ہے۔ اور تیسرے مقام پر پروردگار اسی آیت میں اپنی خشیت رکھنے والے، خشیت رکھنا پروردگار کی ایک مقام ہے، جو پروردگار کی خشیت رکھتے ہیں پروردگار ان افراد کا تعارف کرا رہا ہے۔ یعنی اس ایک آیت کے ذریعے سے پروردگار کے بندوں میں سے بافضیلت بندوں کو بھی پہچانا جا سکتا ہے، پروردگار کی خشیت رکھنے والے بندوں کو بھی پہچانا جا سکتا ہے، اور علماء حقیقی کہ جو قرآن کی نظر میں واقعاً عالم ہے، ان علماء کو بھی اس آیت کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے۔ پس 3 کام یہ آیت کر رہی ہے، خود بندوں کا تعارف، بافضیلت بندوں کا تعارف، علماء کا تعارف، اور پروردگار سے خشیت رکھنے والے افراد کا تعارف۔ در حقیقت یہ تعارف آپس میں ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے اگر میرے بندوں میں سے کوئی میری خشیت رکھتا ہے تو وہ علماء ہیں، علماء کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اب ایک خشیت سمجھنا ضروری ہے، اور ایک قرآن کی نظر میں عالم اور علماء سمجھنا ضروری ہے کہ پروردگار کسے علماء کہہ رہا ہے اور پروردگار کی خشیت کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، خشیت ہمارے معاشرے میں عموماً خوف کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور قریب بھی ہے خوف سے، ظاہر ہے ایسے ہی نہیں، خوف سے قریب قریب مانا ہے، لیکن خوف کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو خشیت کے اندر موجود ہے، جو لغات نے لکھا ہے کہ خشیت یعنی خوف لیکن ایک احترام کے ساتھ، خوف لیکن ایک تعظیم کے ساتھ۔ یعنی ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ میرا بچہ ہے، مجھ سے ڈر رہا ہے، لیکن کیوں ڈر رہا ہے کہ اسے نعوذ باللہ خوف ہے کہ شاید اس کی پٹائی نہ ہو جائے، شاید اس کو ڈانٹ نہ پڑ جائے، شاید اس کو مار نہ پڑ جائے، وہ اس وجہ سے ڈر رہا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے خوف۔ شاید ایک زوجہ ہے جو ایک شوہر سے ڈر رہی ہے، اس کے وقت پر کام کر رہی ہے، وقت پر لباس کو استری کر رہی ہے، وقت پر لباس کو دھو رہی ہے، وقت پر کھانا دے رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ اسے اپنے شوہر کا خوف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ خشیت بھی ہو، احترام بھی ہو، تعظیم بھی ہو، لیکن ظاہری اعتبار سے مثال کے طور پہ اسے خوف ہے۔ لیکن اب مثال کو اگر تبدیل کر دیں، آپ یا میں ایک بزرگ عالم کی بارگاہ میں جائیں، ایک معنوی شخصیت کی بارگاہ میں جائیں، آپ میں سے بہت سے افراد ہیں جو نجف اشرف گئے ہیں اور وہاں پر جا کے انہیں شرف حاصل ہوا کہ وہ آغا سیستانی کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو جب وہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ خود بتائیں گے کہ ان کے اندر یہ ڈر نہیں تھا کہ آیت اللہ سیستانی نعوذ باللہ ان کو ڈانٹیں گے، آیت اللہ سیستانی نعوذ باللہ ان کو ماریں گے، نہیں، یہ ڈر نہیں تھا، لیکن پھر بھی جھکے چلے جا رہے تھے، پھر بھی اٹھے چلے جا رہے تھے، پھر بھی احترام تھا کہ جو رک نہیں رہا تھا، پھر بھی خشیت تھی۔ اسے کہتے ہیں خشیت۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ویڈیو میں جب کوئی افراد جائیں اور جا کر رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی کی بارگاہ میں حاضر ہو تو وہ رو رہے ہوتے ہیں، وہ احترام سے جب آگا آتے ہیں تو وہ اٹھ رہے ہوتے ہیں، وہ جھک رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کس لیے ہوتا ہے؟ یہ سب ڈر نہیں ہے، یہ سب خوف نہیں ہے، یہ سب وحشت نہیں ہے، یہ احترام ہے۔ اسے کہا جاتا ہے خشیت۔ پروردگار کہہ رہے ہیں خشیت رکھنے والا اگر کوئی گروہ ہے تو وہ علماء کا گروہ ہے۔ پروردگار کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ڈرا جائے۔ پروردگار کے اندر رحمانیت زیادہ نمایاں ہے، رحیمیت کا جلوہ پروردگار کی ذات میں زیادہ واضح ہے۔ پروردگار کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ پروردگار سے ڈرا جائے۔ پھر یہ ڈرنا کیسا ہے؟ پھر یہ خوف ہمراہ با تعظیم جو ہے، خشیت کے معنی خوف تعظیم کے ساتھ، خوف احترام کے ساتھ، خوف ادب کے ساتھ، خوف عظمت کے اعتراف کے ساتھ۔ خوف ہے لیکن عظمت کے اعتراف کے ساتھ خوف ہے۔ یہ خوف کیسا؟ پروردگار تو کوئی نعوذ باللہ ڈراؤنی چیز نہیں ہے کہ جس سے خوف رکھا جائے۔ یہ خوف کیسا؟ یہ خوف احساس ذمہ داری کا خوف ہے، یہ خوف مسئولیت کا خوف ہے، یہ خوف وہ ذمہ داری، وہ تکلیف، وہ وظیفہ کہ جو میرا ہے وہ میں نے انجام دیا ہے یا نہیں دیا، اس کا خوف ہے۔ در حقیقت علماء کون ہیں؟ علماء وہ نہیں ہے جو اس لباس میں موجود ہیں، علماء وہ نہیں ہے کہ جس نے حوزہ علمیہ سے تعلیم حاصل کی ہے،
اور علم وہ نہیں ہے کہ جو کتابوں سے ملتا ہے. آگے جا کے مزید آپ کی خدمت میں اسے واضح کروں گا. عالم کی صفت پروردگار نے بتا دی. عالم وہ نہیں ہے کہ جو لباس پہنے, عالم وہ نہیں ہے جو امامہ پہنے, عالم وہ نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں تسبیح اور انگوٹھی ہو. عالم وہ ہے کہ جسے پروردگار عالم کی خشیت ہو. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, من عرف اللہ خافہ, جو اللہ کو پہچان لے گا, جو اللہ کی معرفت تک پہنچ جائے گا, معرفت کے بعد فوراً جو درجہ آئے گا وہ یہی خوف اور خشیت کا درجہ ہے. وہ پروردگار عالم سے ڈرے گا, یعنی اپنی مسئولیت, اپنی ذمہ داری, اپنے وظیفے کا احساس کرے گا, اس کی سنگینی کو محسوس کرے گا. دوسرے مقام پر میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اعلمکم باللہ, تم میں سے سب سے زیادہ عالم وہ ہے, تم میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہ ہے جو اخوفکم للہ, جو سب سے زیادہ خوف رکھنے والا ہے. اخوفکم للہ, جو سب سے زیادہ خوف رکھنے والا ہے وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. یہ اہل بیت علیہم السلام قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں. یہ اہل بیت علیہم السلام ہیں جو قرآن کو بیان کر رہے ہیں, جو قرآن کی تبیین کر رہے ہیں. عزیزان گرامی, بس پروردگار کہہ رہا ہے علم کے ساتھ خشیت آئے گی, یعنی علم اور عمل ساتھ آئے گا. اگر علم ہو لیکن عمل نہ ہو تو وہ علم نہیں ہے قرآن کی نگاہ میں. یعنی علم لائبریریز سے نہیں آتا, علم کتابوں سے نہیں آتا, علم دانشگاہوں سے نہیں آتا, علم یونیورسٹیز سے نہیں آتا. علم کہاں سے آتا ہے؟ علم, عالم وہ نہیں ہے کہ جو صرف اور صرف اپنی نظر دے سکے, اپنی فکر دے سکے, اپنی رائے دے سکے, جس کے پاس خزانے علم موجود ہو, جس کو اصطلاحات یاد ہو, جس کو فارمولاز یاد ہو. قرآن کی نظر میں وہ عالم نہیں ہے. یہ سب علم کے آثار تو ہیں, لائبریریز میں آنا جانا, یونیورسٹیز میں پڑھانا, کتابوں کو حفظ کرنا, کتابوں کو پڑھنا, کتابوں کو یاد رکھنا, مشکل مواقع پر راہ حل پیش کرنا, یہ سب عالم کے آثار تو ہیں, لیکن عالم کی نشانی نہیں ہے, عالم کی علامت نہیں ہے, عالم کی وہ خصوصیت نہیں ہے جو اسے دوسروں سے جدا کرتی ہے. عالم کی وہ خصوصیت جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے, جو اسے دوسروں سے جدا کرتی ہے, وہ پروردگار عالم کی خشیت ہے, وہ پروردگار عالم کے سامنے جھکنا ہے, وہ اس کے سجدے ہیں, وہ اس کی عبادت ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اپنی مفصل حدیث میں, کہ یہ پورا ایک موضوع ہے کہ کس طریقے سے عنوان بصری امام کی خدمت میں آیا اور کیا کیا ہوا, وہ واقعہ خود ایک مجلس کا موضوع ہے, ایک مستقل عنوان ہے وہ. لیکن جب امام نے اسے نصیحت کرنا شروع کی تو پہلی نصیحت جو امام نے کی ہے, امام نے ان نصیحتوں کے بعد پھر اسے 9 نسخے بتائے. وہ آیا تھا علم حاصل کرنے کے لیے, مولا مجھے علم چاہیے, مولا مجھے علم دے دیں. امام نے کہا علم کو چھوڑو, پہلے آؤ, پہلا قدم تو طے کرو. امام نے کہا سنو, پہلا قدم کیا ہے؟ لیس العلم بالتعلم انما ہوا نور. علم سیکھنے سکھانے کا نام نہیں, لیس العلم بالتعلم. علم ایک نور ہے جو کہاں پہ آتا ہے؟ پروردگار جس کے دل میں ہدایت ڈالنا چاہتا ہے, پروردگار اس کے دل میں علم کا نور ڈال دیتا ہے. میرے مولا فرما رہے ہیں یقع فی قلبی من یرید اللہ تبارک و تعالی ان یہدیہ. پروردگار جسے ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں علم کا نور ڈال دیتا ہے. امام فرما رہے ہیں فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ. اگر علم کا ارادہ کیا ہے تو سب سے پہلے اللہ سے دعا کرو, اللہ سے طلب کرو کہ تمہیں کیا عطا کرے؟ حقیقت العبودیت, بندگی کی حقیقت تمہیں عطا کرے. جب تک یہ بندگی کی حقیقت تمہیں نہیں ملے گی, جب تک یہ سجدوں کا راز اور قیام کا سلیقہ تمہیں نہیں ملے گا, در حقیقت تم علم کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. اب دیکھیں یہاں پر علم اور عبودیت آپس میں لازم و ملزوم قرار پا رہے ہیں ان حدیثوں میں اور اس آیت میں. یعنی جیسے ہی علم آئے گا تو خشیت آئے گی, جیسے ہی علم آئے گا تو تقوی آئے گا, جیسے ہی علم آئے گا تو بندگی آئے گی, جیسے ہی علم آئے گا تو پروردگار کی اطاعت آئے گی. اور دوسرے مقام پر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اتقوا اللہ یعلمکم اللہ. اللہ کا تقوی اختیار کرو
تاکہ وہ تمہیں علم دے دے، تاکہ وہ تمہارے دل میں نور ڈال دے. یعنی جب علم آئے گا تو بندگی آئے گی، جب بندگی آئے گی تو علم آئے گا. دونوں طرف سے آپس میں آپ لازم و ملزوم سمجھے اس کو. آپ رابطہ دیکھیں ان کا کیسا رابطہ ہے. ایک چیز آئے گی تو دوسری چیز خود بخود آئے گی. یعنی اگر آپ کے پاس علم آ گیا، حقیقی علم، معرفت پروردگار، معرفت الجبار، معرفت خداوند متعال، تو خداوند متعال آپ کو خود بخود علم کے ساتھ عمل دے گا، علم کے ساتھ حلم دے گا، علم کے ساتھ بندگی دے گا، علم کے ساتھ عبودیت دے گا. یہ آ رہا ہے اگر آپ کے اندر، یعنی علم کے ساتھ ساتھ بندگی اور عبودیت آ رہی ہے، خشیت اور اطاعت آ رہی ہے، تو آپ سمجھے کہ آپ کے پاس علم آ رہا ہے. اگر بندگی ہے تو سمجھے کہ علم ہے، اگر علم ہے تو خود بخود عبادت کی طرف چلے آئیں، ورنہ حقیقی معنی میں علم نہیں ہے. قرآن نے جو نسخہ دیا ہے، قرآن نے جو صفت بتائی ہے، قرآن نے جو خصوصیت بتائی ہے عالم کی، وہ پروردگار عالم کی خشیت ہے، وہ پروردگار عالم کی بندگی ہے، وہ پروردگار عالم کی اطاعت ہے. دیکھیں آپ، جیسے ہی علم آیا تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ ہستیاں جھکتی چلی گئیں. علم پروردگار سے وابستہ تھی نا، علم لدنی سے وابستہ تھی. وہ قرآن کا علم رکھنے والی ذوات تھی، وہ موجودات کا علم رکھنے والی ذوات تھی، جنہیں ذوات مقدسہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کہا جاتا ہے، جن کا ہر فرد علم لدنی سے وابستہ ہے، علم لدنی سے پیوستہ ہے. جیسے جیسے علم بڑھتا گیا عبادت بڑھتی گئی، جیسے جیسے عبادت بڑھتی گئی وہاں سے علم کے تحفے اور علم کے خزانے ملتے چلے گئے. آپ دیکھیں ائمہ علیہ السلام کی ذوات مقدسہ تو بہت بالا ہے. آپ ان کے غلاموں کو دیکھیں. کربلائی کاظم کم کے ایک فرد ہیں، کم کے قریب ایک جگہ ہے عراق، اس شہر کے ایک فرد ہیں جو عام طور پہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. کم سے ایک مبلغ آتا ہے، مسجد میں آ کے تقریر کرتا ہے کہ بھائی خمس اور زکات دینا واجب ہے. انہیں پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے اچھا خمس اور زکات بھی کوئی چیز ہے. اپنے والد سے جا کے تقاضا کرتے ہیں کہ یہ مولانا آئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا ہے کہ خمس اور زکات دینی ہوتی ہے، آپ کے جو اتنے غلے ہیں، آپ کے جو اتنی زمینیں ہیں، آپ کو کبھی خمس اور زکات نہیں دی. ان کے باپ راضی نہیں ہوتے. آخرکار یہ مختلف مقامات پر جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور خود کفیل بن جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب انہیں لایا جاتا ہے اپنے والد کے پاس تو اپنے والد سے تقاضا کرتے ہیں کہ مجھے کچھ زمین دے دو تاکہ میں حلال رزق سے کماؤں اور اپنا خود کماؤں اور اپنا خود کھاؤں. ان کے والد قبول کر لیتے ہیں، انہیں زمین کا ٹکڑا مل جاتا ہے. یہ اس زمین میں سے اب آدھا حصہ فقیروں کو دے رہے ہیں، آدھا حصہ خود اپنے لیے ہوئے ہیں. واجب زکات اور واجب خمس نکالنے کے بعد پروردگار عالم اب انہیں کیا تحفہ دیتا ہے. ایک دفعہ ظہر کی نماز پڑھ کے گرمی میں واپس جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف کہ دو نورانی ہستیاں انہیں ملتی ہے. عراق میں ایک امام زادہ ہے، وہاں پر انہیں لے کر جاتے ہیں. جب یہ امام زادے کے پاس پہنچتے ہیں، اس مزار مقدس میں پہنچتے ہیں، تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے سر پر، ان کے سینے پر ایک نورانی ہستی ہاتھ پھیرتی ہے اور ہاتھ پھیرنے کے بعد کہتی ہے پڑھو. کہتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر گزر گئی ہے، میں نے آج تک کچھ نہیں پڑھا، پڑھنا لکھنا میرا کام نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ تم اوپر دیکھو. جب اس نے اوپر دیکھا کربلائی کاظم نے، تو دیکھا کہ اطراف گنبد میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں پڑھ پا رہے سوائے قرآن کی آیتوں کے. جب صبح ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور صبح تک وہ امام زادے پہ رہے، جب صبح انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو دیکھا یہ کربلائی کاظم امام زادے کی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ادعا کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے قرآن کا نور دیا. لوگوں نے کہا کیا ہو گیا بھائی، طبیعت صحیح نہیں ہے، چلو گھر، ایک دن ہو گیا گھر سے باہر ہو، چلو گھر. جب گھر گئے تو اپنے والد کو بھی یہی کہا کہ اللہ نے میرے دل میں قرآن کا نور اتارا ہے. ان کے والد نے کہا اچھا سناؤ. دیکھا تو یہ کربلائی کاظم جنہیں آج تک پڑھنا لکھنا نہیں آتا، یہ عربی میں کیا پڑھ رہے ہیں. ان کے والد کو بھی قرآن نہیں آتا تھا. مسجد کے پیش امام کے پاس لے کے چلے. مسجد کے پیش امام نے کہا دیکھو یہ پڑھ تو صحیح رہے ہیں، اور سب نے گواہی دی وہاں پر موجود لوگوں نے کہ آج تک ہم نے اسے پڑھتے لکھتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کو عراق سے لے کر آئے قم المقدسہ حوضہ علمیہ میں، آیت اللہ حائری کی خدمت میں، آیت اللہ بروجردی کی خدمت میں، آیت اللہ خزعلی کی خدمت میں ان بزرگان نے، مجتہدین نے اس کربلائی کاظم کا امتحان لیا. جب امتحان لیا تو دیکھا یہ قرآن سنا رہا ہے، پوری سورہ بقرہ سنا رہا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے اسے. اس طریقے سے قرآن کے مفاہیم کو اور قرآن کے اس بات پر کہ جو قرآن پیغمبر اکرم پر نازل ہوا وہ یہی قرآن ہے، اس کی تائید کے لیے، اس کی معیت کے لیے ایک کربلائی کاظم کی دلیل بھی دی جاتی ہے کہ کربلائی کاظم کو جو قرآن دیا گیا، جو اس کے دل پر قرآن اترا، وہ یہی قرآن ہے جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. ایک معیت کے طور پہ، ایک تائید کے طور پر
یہ دلیل بھی قرآن کے اس بات پر دی جاتی ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ نے جو قرآن معجزے کے طور پر، کرامت کے طور پر کربلائی کاظم کے دل پر اتارا، وہ یہی قرآن تھا جو ہمارے اور آپ کے پاس اس وقت موجود ہے۔ جب بزرگان نے، مجتہدین نے کہا اچھا قرآن تو تم پڑھ رہے ہو، ذرا یہ کتاب پڑھو، مقاصد کی کتاب عربی میں لکھی ہوئی ہے، وہ کھولی، دیکھا کچھ بھی نہیں پڑھ پا رہے، ایک صفحہ جو پلٹا تو دیکھا اس میں سے ایک خط ہے جو کربلائی کاظم پڑھ پا رہے ہیں۔ کہا یہ کیسے تم پڑھ رہے ہو، صرف یہی پڑھ پا رہے ہو، نہ اوپر کا سمجھ میں آ رہا ہے نہ نیچے کا سمجھ میں آ رہا ہے۔ کربلائی کاظم نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے، اس آیت سے ایک نور نکل رہا ہے جو مجھے پڑھنا سکھا رہا ہے۔ دیکھیں جیسے ہی تقویٰ آیا تو پروردگار نے دل میں علم کا نور نازل کر دیا۔ یہی امام صادق نے فرمایا تھا لیس العلم بالتعلم، علم سیکھنے سکھانے سے نہیں آتا، العلم نور، علم ایک نور ہے، اللہ اس کے دل میں یہ نور ڈالتا ہے جسے ہدایت کرنا چاہتا ہے، جس کی ہدایت کا ارادہ پروردگار کرتا ہے اس کے دل میں یہ نور ڈال دیتا ہے۔ آپ نے مثال دیکھی کہ جب علم، جیسے ہی عبادت آئی، جیسے ہی بندگی آئی، جیسے ہی اطاعت آئی، پروردگار نے علم دے دیا۔ اب ایک اور مثال دیکھ لیں کہ جب علم آیا، جب علم کا نور دل میں جلوہ گر ہوا تو کس طریقے سے اللہ کی عبادت میں وہ عارف، وہ عالم، وہ فقیہ تڑپ رہا ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ جب فرانس میں موجود ہیں اور انٹرویو لینے والے آئے ہوئے ہیں اور انٹرویو لینا چاہتے ہیں، امام خمینی نے وقت جو دیکھا، شاہ فرار کر چکا ہے ایران سے، انتہائی اہم انٹرویو ہے کہ امام اب کرنا کیا چاہتے ہیں، کیا واپس تہران جانا چاہتے ہیں یا یہیں پر ہی رکنا چاہتے ہیں، اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں یا اپنا نمائندہ بھیجنا چاہتے ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں۔ انتہائی اہم انٹرویو لینے کے لیے امام خمینی سے ساری دنیا کے نمائندے آئے ہوئے ہیں۔ امام خمینی نے اپنے بیٹے سے پوچھا وقت کیا ہو رہا ہے، بیٹے نے کہا نزدیک ظہر ہے۔ امام نے کہا یہ تو نماز کا وقت ہے۔ وہی جس طریقے سے میرے مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مناظرہ چھوڑ دیا تھا اور نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہو گئے تھے، اسی طریقے سے ان کے غلام نے بھی سارے انٹرویو کو چھوڑ دیا اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، پروردگار کی بارگاہ میں رکوع اور سجدہ کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی امام خمینی کی نماز شب قضا نہیں ہوئی، شدید سردی، شدید برف پڑ رہی ہے، جب نجف میں موجود ہیں تو امیر المومنین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، بیٹے نے کہا کہ آج ایک دفعہ دور سے زیارت کر لیں۔ امام خمینی نے کہا نہیں، جاؤں گا تو حرم جاؤں گا اور حرم جا کر زیارت کروں گا۔ پھر جب بیٹے نے اصرار کیا تو بیٹے نے کہا دیکھو اس طرح کے معاملات میں ہمیں عوام کی طرح رہنے دو، جیسے عوام کا عقیدہ ہوتا ہے، جیسے عوام کی عقیدت ہوتی ہے، ہمیں اس طرح رہنے دو ایسے معاملات میں، ہمیں علماء اور ہمیں فقہا اور ہمیں دلیلیں مت دو، ہمیں ایسے معاملات میں عوام کی طرح رہنے دو کہ جو عقیدت میں کچھ بھی نہیں دیکھتے کہ کیا مصیبت آئے گی اور کیا سختی آئے گی، جو بڑے چلے جاتے ہیں عشق کے ساتھ۔ یہ علم ہے جو بندگی لے کر آ رہا ہے، یہ علم ہے جو نورانیت لے کر آ رہا ہے۔ دوسری چیز جو علم لے کر آتا ہے، بس اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، وہ احساس ذمہ داری ہے۔ جیسے ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فوراً پروردگار عالم نے، یعنی ساتھ ساتھ دونوں کام ساتھ ساتھ ہوئے، آیت نازل ہوئی اور مبعوث برسالت ہوئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا ہے۔ پہلی دفعہ جو اقرا کہا ہے اللہ نے، وہ اقرا ہے کہ پڑھو۔ دوسری دفعہ پروردگار عالم پھر اقرا کہہ رہا ہے، وہ کیا اقرا ہے؟ اقرا وربک الاکرم، وہ پڑھاؤ، مفسرین نے لکھا ہے۔ پہلا اقرا پڑھو، دوسرا اقرا پڑھاؤ، پڑھ کے پڑھانا، تعلیم اور تعلم، سیکھنا اور سکھانا، جاننا اور پہچانوانا، یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے، یہ رسولوں کا ورثہ ہے جو علماء تک پہنچا ہے۔ اور عالم صرف وہ نہیں ہے کہ جس نے لباس پہنا ہوا ہو، عالم یعنی جس کے دل میں یہ نور موجود ہو معرفت پروردگار کا، اور اس کا اثر یہ ہے کہ وہ پروردگار کی بارگاہ میں خاشع اور خاضع ہو، جو پروردگار کی بندگی اور پروردگار کی اطاعت میں مصروف ہو۔ آج ہم جس شخصیت کی یاد منا رہے ہیں، حاجی غلام علی ابن حاجی اسماعیل عرف حاجی ناجی، ان کی خصوصیت یہ ہے۔ دیکھیں کھوجا کمیونٹی جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ایک اقتصادی طور پر بہتر کمیونٹی سمجھی جاتی ہے دوسری کمیونٹیز کی نسبت۔ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف آئیں تاکہ ہمارے فرقے کو مضبوطی ملے، تاکہ ہمارے فرقے کو تقویت ملے اور ہمارا فرقہ پھیلے۔ مختلف لوگ چاہیں گے، ظاہر سی بات ہے، جب اقتصادی طور پر مضبوط ہے۔
इसी तरीके से खोजा कम्युनिटी के अगर हम माजी देखें तो कभी ये इस्माइली फिरके की तरफ रगबत रख रहे हैं, कभी ये इस्नाशरी हो रहे हैं, कभी ये खानी हो रहे हैं, कभी ये 12 इमामी शिया हो रहे हैं। उस मौके पर एक मुबल्लिग की जरूरत थी कि जो मुबल्लिग इनके अकीदे को इस्तेहकाम बख्शे कुरान और हदीस की रोशनी में, इनके अकीदे को इस्तेहकाम बख्शे अपने किरदार के जरिए से, अपनी रफ्तार के जरिए से, अपने अमल के जरिए से। वहां पर हाजी गुलाम अली जैसी शख्सियत सामने आती है, मुल्ला कादिर के शागिर्द हैं और ज़ैनुल आबिदीन माज़ंदारानी आयतुल्लाह से मरबूत ये अफराद, ये सिलसिला है कि जो तबलीगात के सिलसिले का आगाज कर रहे हैं और इस तरह आगाज कर रहे हैं कि खुद मुख्तारियत के साथ अपने पैरों पर खड़े होकर इस्तेहकामत के साथ मुसलसल कोशिश के साथ आते हैं और तबलीग का आगाज करते हैं और 300 से ज्यादा किताबें लिख रहे हैं, अपना प्रिंटिंग प्रेस बना रहे हैं, किसी के मोहताज नहीं है, अपना प्रिंटिंग प्रेस बना रहे हैं, अपनी चीजें हैं, अपने वसाइल हैं और तबलीगात का आगाज कर रहे हैं, खुदा पर तवक्कुल करके। कादियानियत का भी मुकाबला किया है, अकीदे के एतबार से कलम से जहाद किया है, अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया है, अपने वजीफे को पहचाना है। इस्माइलियत और आगा खानियत के खिलाफ भी जहाद किया है, कादियानियत को भी जवाब दिया, किताबें लिखी, इस्माइलियत को भी जवाब दिया और किताबें लिखी, और दूसरे फिरके मुस्लिमीन को भी जवाबात दिए और अपने मजहब का दिफा किया, अपने मकतब का दिफा किया, अपनी जुग्राफियाई सरहदों के साथ साथ अपनी नजरियाती सरहदों की हिफाजत की, अपने नजरियाती सरहदों के मुहाफिज बने। हाजी गुलाम अली नाम था ना, गुलाम अली यानी क्या, यानी जो अपने किरदार के जरिए से अली का गुलाम हो, अपनी रफ्तार के जरिए से अली का गुलाम हो, अपने पूरे वजूद के जरिए से अली का गुलाम हो, वो हाजी गुलाम अली आ रहे हैं और अहले बैत की तालीमात को आम कर रहे हैं। मेराज उस्सादा अरबी की मशहूर अखलाक की किताब, उसका तर्जुमा कर रहे हैं, कुरान मजीद का तर्जुमा गुजराती में कर रहे हैं, तफसीर लिख रहे हैं, जिस तफसीर से मुनव्वर सलील साहब के जरिए से आप जानते हैं कि एक अरसे से इन मजालिस को वही पढ़ते रहे हैं, फिलहाल अलील हैं। आए परवरदिगार की बारगाह में दुआ करें कि हजरत मुस्लिम इब्न अकील के सदके में, इमाम मोहम्मद बाकिर के सदके में उन्हें शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। आपने मुनव्वर सलील साहब से, अलहाज मुनव्वर सलील साहब से सुना है कि अल्लामा रशीद तुराबी जब तफसीर पढ़ के नीचे उतरे तो इन्होंने पूछा कि कहाँ से पढ़ी, तो अल्लामा रशीद तुराबी ने कहा आपके खोजा आलिम की किताब से पढ़ी है, वो यही हाजी गुलाम अली, हाजी इस्माइल, हाजी नाजी की किताब से, उनकी तफसीर से इस्तिफादा करके मिंबर पर आ रहे हैं। अल्लामा रशीद तुराबी जैसी शख्सियत, हाजी गुलाम अली, जिन्होंने अपने सरमाए को महफूज किया है, जो इल्म था सीने में उसे किताबी शक्ल में महफूज करना और आइंदा आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करना और उनकी हिदायत करना हाजी नाजी के कारनामों में से एक कारनामा है, जिसे कौम अगर फरामोश कर देगी तो ये कौम की मौत है। अपने मोहसिनों को फरामोश कर देना, अपने एहसान करने वालों को फरामोश कर देना, अपनी शख्सियात को फरामोश कर देना, ये कौम की मौत का, कौम की पस्ती का सबब बनता है। कौमें वो जिंदा रहती हैं, कौमें वो तरक्की करती हैं जो अपने मोहसिनों को याद रखें, जो अपने ऊपर एहसान करने वाले को याद रखें। आलिम इस दौर में यानी इमाम जमाना का सफीर है, इस दौर में आलिम यानी अंबिया का वारिस भी है, अंबिया का विरसेदार भी है और अपने जमाने के इमाम का सफीर भी है, जिसे अपने जमाने के इमाम के पैगाम को समझना है। इन हदीसों को आवाम नहीं समझ सकती, इन पैगामात को आवाम नहीं समझ सकती। आलिम की जिम्मेदारी है कि इन 14 मासूमीन के नूरानी फरमानात को, इन 14 मासूमीन के नूरानी कलमात को, इन फरामीन को समझे और आवाम तक मुंतकिल करे। तो ये क्या है, सिफारत का काम है, वहां से लेना और वहां पे पहुंचाना, ये एक सफीर का काम होता है। किसका कलाम पहुंचाए, इमाम मासूम का कलाम आवाम तक पहुंचाए। हजरत गरीबुल गुरबा सामिनुल हुजज इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कलाम के मुताल्लिक क्या फरमा रहे हैं, अहले बैत के कलाम की तासीर क्या है। बस आखिरी हदीस और आपकी रहमत है। इमाम रज़ा फरमाते हैं कि रहिमल्लाहु अब्दन अहया अमरना, परवरदिगार उस बंदे पर रहमत नाजिल करे। अब इमाम दुआ कर रहे हैं, मुस्तजाबुद दावा, परवरदिगार जिनकी दुआ रद्द नहीं कर सकता, वो किसके लिए दुआ कर रहे हैं। हम और आप भी उस तबके में, उस जुमरे में शामिल हो सकते हैं कि इमाम जिनके लिए दुआ कर रहे हैं,
रहिम अल्लाह अबदन ahya अमरना, अल्लाह उस बंदे पर रहमत नाजिल करे जो हमारे अम्र को जिंदा करे, जो हमारी बात को जिंदा करे, जो हमारी तालीमात को जिंदा करे। पूछने वाला होशियार था, पूछने वाला समझदार था, पूछने वाला अक्लमंद था, पूछने वाला जीरक था, उसने फौरन पूछ लिया। देखें, पूछने वाला ऐसा भी होता है, सवाल से इल्म के दरवाजे खुल जाते हैं। सवाल है कि जो मिफ्ताहुल इल्म है, इल्म की चाबी है, इल्म की किलीद है, जो इल्म के दरवाजों को खोल देता है, ये सवाल करने वाला कितना होशियार था। एक वो सवाल करने वाले हैं कि जो अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल कर रहे हैं। जब मिंबर कूफा पर अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं, सलूनी सलूनी कब्ल अन तफ्किदूनी, पूछो पूछो मुझसे पूछो इससे कबल के तुम मुझे खो दो, मैं तो यहीं पर ही हूं, तुम मुझे खो दोगे, तुम चले जाओगे, तुम गायब हो जाओगे, तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी, मैं तो हाजिर हूं, मैं तो नाजिर हूं, मैं तो मौजूद हूं, तुम्हारी आंखें मुझे देखने से कासिर हो जाएंगी, पूछो पूछो मुझसे पूछो इससे कबल के तुम मुझे ना देख सको। लेकिन पूछने वालों ने क्या पूछा, सवाल करने वालों ने क्या सवाल किया, आप खुद जानते हैं। लेकिन यहाँ पर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो शख्स मौजूद है, वो अच्छा सवाल कर रहा है और इमाम जवाब भी दे रहे हैं। सवाल करने वाला सवाल करता है, फ़क़ुल्तु लहू, मैंने इमाम से कहा, फ़कैफ़ युहयी अम्रकुम, किस तरीके से आपके अम्र को जिंदा किया जाए। तो इमाम फरमाते हैं, यतअल्लमु उलूमना व युअल्लिमुहन नास, हमारे इल्म को सीखो सीखो सीखो। जब तक सीखोगे नहीं तब तक ना अमल कर सकते हो, ना तबलीग कर सकते हो, ना अमल कर सकते हो, ना नशर कर सकते हो। आज हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया की जो मुश्किल है वो यही मुश्किल है, सीखा नहीं है लेकिन तबलीग के मैदान में वारिद हो गए हमारे एक्टिविस्ट। सीखा नहीं है, जाना नहीं है, इल्म नहीं हासिल किया, लेकिन तबलीग करनी है, लेकिन पहुंचाना है। फिर क्या होता है, फिर इस्लाह नहीं होती, फिर फसाद होता है, फिर इस्लाह नहीं होती, फिर खराबकारी होती है, फिर इस्लाह नहीं होती, फिर फितना होता है, फिर इस्लाह नहीं होती, फिर फसाद होता है। पहले इल्म सीखना जरूरी है, पहले समझना जरूरी है, पहले मारिफत हासिल करना जरूरी है। इस तरीके से इमाम के अमर को जिंदा किया जाए ताकि इमाम की दुआ में शामिल हो जाएं। जो इमाम कह रहे हैं, रहिम अल्लाह अब्दन अहया अमरना, किस तरीके से? पहला तरीका ये है कि इल्म को सीखो, उसके बाद लोगों को सिखाओ। मौला होगा क्या? जो हमारे इल्म को सीखे उसके बाद लोगों को सिखाए, होगा क्या? तो मौला खुद बता रहे हैं, यतअल्लमु उलूमना, हमारा इल्म सीखे, व युअल्लिमुहन नास, और लोगों को सिखाए। होगा क्या? फ़इन्नन्नासा लौ अलिमू महासिना कलामिना लत्तबऊना, जब लोग हमारे कलाम की खूबसूरती को देखेंगे, जब लोग हमारे कलाम के हुस्न को देखेंगे, जब लोग हमारे कलाम की बुलंदी को देखेंगे, जब लोग हमारे कलाम की अच्छाई को देखेंगे, तो खुद ब खुद लोग हमारे पैरोकार बन जाएंगे, खुद ब खुद लोग हमारे पीछे चले आएंगे। फिर तुम्हें लोगों को लाने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ हमारा कलाम उन तक पहुंचा दो। ये एक मुबल्लिग की जिम्मेदारी है, ये एक आलिम की जिम्मेदारी है, जो हाजी गुलाम अली इब्न हाजी इस्माइल हाजी नाजी ने अदा की, एहसन अंदाज में अदा की, बेहतरीन अंदाज में अदा की, अपने मकतब का दिफा किया, तशय्यो का दिफा किया, इस्ना अशरी इमामी तबके का दिफा किया, उनकी नजरियाती सरहदों की हिफाजत की, उनकी फिक्री सरहदों की हिफाजत की, उनके अकायद की हिफाजत की। यही एक आलिम का काम है। आलिम इमाम का सफीर होता है, जो इमाम से कलाम लेकर लोगों को पहुंचाता है, लेकिन खशियत के साथ, अपनी बात का खुलासा कर रहा हूं, खशियत के साथ और एहसास जिम्मेदारी के साथ, खशियत और वजीफा शनासी के साथ, इबादत और इताअत के साथ, और एहसास जिम्मेदारी के साथ, मसूलियत के साथ, जिम्मेदारी के साथ लोगों तक पहुंचाने वाला आलिम सफीर इमाम होता है। और इसे सफीर इमाम होने की वजह से इज्जत मिलती है, इसे इस निस्बत की वजह से इज्जत मिलती है जो इसकी निस्बत इमाम के साथ है। लेकिन अज़ादाराने सफीर इमाम हुसैन, हमें और हमारे तबके को तो इज्जत मिलती है इमाम की वजह से, क्योंकि हम इमाम के सफीर हैं, हम इमाम का कलाम लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन खुद इमाम हुसैन के सफीर के साथ लोगों ने क्या किया? ये अय्याम कितनी मुसीबत के अय्याम है। ये अय्याम करबला की याद दिलाते हैं। एक तरफ करबला के शाहिद मासूम इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत है कि जिन्होंने अपनी
طفلگی میں، اپنی بچپنگی میں، اپنے بچپنے میں کربلا کے تمام حالات اور واقعات کو دیکھا، جلتے ہوئے خیموں کو دیکھا، جنہوں نے شام غریبہ کو دیکھا، جنہوں نے عصر عاشور کو دیکھا، جنہوں نے کوفے اور شام کے منظر کو دیکھا، شام کے زندان کو دیکھا، جنہوں نے یہ ساری مصیبتوں کو دیکھا، ایک طرف ان کی شہادت کا دن گزر گیا، ایک طرف آنے والا دن حضرت مسلم ابن عقیل سفیر حسین غریب کوفہ کی شہادت کا دن ہے، امام حسین کے بھائی امام حسین کے سفیر کی شہادت کا دن ہے، اور ایک طرف امام حسین علیہ السلام کا مکے سے سفر ہے کربلا کی طرف، 9 ذی الحج، روز عرفہ بھی ہے، امام حسین کی دعا بھی پڑھیں گے، وہ جملہ بھی پڑھیں گے کہ پروردگار ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک، کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا، میدان عرفات میں سید الشہداء پروردگار سے دعا کر رہے ہیں، پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور پروردگار جس نے تجھے کھو لیا اس نے کیا پایا، پروردگار تو مجھ سے غائب کب تھا کہ میں تجھے ڈھونڈوں، پروردگار اندھی ہو جائے وہ آنکھ جس نے تجھے نہیں دیکھا، پروردگار تیرا نور اتنا زیادہ ہے کہ تجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار جو تیرا شکر کرتا ہے تو اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، پروردگار جو تیری عبادت کرتا ہے تو اس کا شکر کرتا ہے۔ عجیب جملے ہیں امام حسین کی دعائے عرفہ کے، کہ امام حسین انسان کا آغاز بتا رہے ہیں، انسان کہاں سے آیا، انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، پروردگار نے بچپنگی میں، پروردگار نے جب یہ چھوٹا تھا، جب یہ طفلگی میں تھا، پروردگار نے اس پر کتنی نعمتیں، کتنے انعامات، کتنے الطافات اس پر کیے، اس کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب یہ بڑا ہوتا چلا گیا، اس نے کس طریقے سے غفلت کی، پھر بھی پروردگار نے اپنی نعمتیں نازل کی، اور دعائے عرفہ میں جب امام حسین علیہ السلام میدان عرفات میں کھڑے ہوئے دعا پڑھ رہے ہیں، ایک دفعہ پہنچتے ہیں یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، راوی بیان کرتا ہے میرے مولا حسین کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، اتنے آنسو ہیں، اتنے آنسو ہیں کہ امام حسین کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے، یا رب یا رب یا رب، اس وقت تک یا رب کہہ رہے ہیں جب تک امام حسین کی سانس میں سانس باقی ہے۔ میدان عرفات میں سید الشہداء کھڑے ہوئے ہیں، اپنے رب کو پکار بھی رہے ہیں اور ہمیں اور آپ کو پکارنا بھی سکھا رہے ہیں۔ وہ دن آ رہا ہے روز عرفہ کہ جب سائل نے سوال کیا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آج کے دن تو سوال کر رہا ہے، آج کے دن تو سوال کر رہا ہے، آج کے دن اگر کوئی خدا سے سوال کرے خدا اسے خالی ہاتھ نہیں لیتا ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق پروردگار اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس طریقے سے بہت سی حدیث ہے روز عرفہ کے بارے میں، پروردگار کی معرفت کا دن، پروردگار کو پہچاننے کا دن، اور یہی دن ہے کہ جو سفیر امام حسین کی شہادت کا دن ہے۔ کون سفیر امام حسین؟ آپ سب واقف ہیں کہ جب امام حسین نے بھیجا ہے تو عجیب جملہ کہہ کر بھیجا ہے۔ مسلم ابن عقیل سے حسین ابن علی کی محبت دیکھیں، فرما رہے ہیں میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، میں اپنے چچا کے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، وثقتی من اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت میں سے اپنے بھروسے والے فرد کو بھیج رہا ہوں۔ وہ ہے مسلم ابن عقیل جسے حسین سب میں سے انتخاب کریں اس اہم ترین ذمہ داری کے لیے، اس اہم ترین مسئولیت کے لیے، اس کا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ جب گئے ہیں نا وہاں پر، تو وہاں پر جا کر حضرت مسلم ابن عقیل نے عجیب، جب حضرت مسلم ابن عقیل پہنچے اور اعلان کیا کہ میں امام حسین کی طرف سے آیا ہوں، امام حسین کی اور حضرت مسلم ابن عقیل کی محبت دیکھیں۔ جب روز عاشور ہے، عصر عاشور ہے، امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کو، اپنے انصار کو آواز دے رہے ہیں، عصر عاشور جب کوئی بھی نہیں بچا تو امام حسین سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ روایات کے، تاریخ کے، مقاتل کے جملے ہیں، این این مسلم ابن عقیل، این این ہانی ابن عروہ، کہاں ہے مسلم ابن عقیل؟ سب سے پہلے جو حسین کو یاد آیا ہے وہ اپنا سفیر مسلم ابن عقیل یاد آیا ہے۔ یہ ایام کربلا کی یاد دلاتے ہیں، کربلا کے معصوم گواہ امام باقر کی شہادت، سفیر حسین کی شہادت، اور امام حسین علیہ السلام کا مکے سے کربلا کی طرف سفر کا آغاز ہے۔ جب امام حسین نے بھیجا ہے نا مسلم ابن عقیل کو، تو مسلم ابن عقیل نے کوفے میں امام حسین کا پیغام سنایا، امام حسین کا عجیب انداز میں تعارف کرایا کہ مفصل جملے ہیں حضرت مسلم ابن عقیل کے کہ امام کون ہوتا ہے، مجھے کس نے بھیجا ہے، امامت کا تعارف کرایا،
اور اس کے بعد لوگوں نے مسلم ابن عقیل کی بیعت شروع کی، لیکن کچھ ہی دن گزرے تھے، کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ابن زیاد یزید کی طرف سے کوفے میں وارد ہوتا ہے، اور کوفے میں وارد ہو کر واقعات کو مختصر کر رہا ہوں کہ ڈرانا اور دھمکانا شروع کرتا ہے، اور آخر کار نوبت یہ آتی ہے کہ ماقل کے ذریعے سے حضرت مسلم ابن عقیل کا پتہ لگواتا ہے، اور جب پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کہاں پر موجود ہیں، اس کے بعد حضرت مسلم ابن عقیل پر پہرا تنگ ہو جاتا ہے، گھیرا تنگ ہو جاتا ہے۔ ایک وقت تو وہ بھی آتا ہے نا حضرت مسلم ابن عقیل کا، خدا کسی کو غریب الوطن ہی نہ دکھائے، خدا کسی غریب کو اس طریقے سے تنہا نہ کرے جس طریقے سے حسین کا سفیر تنہا ہو گیا، جس طریقے سے حسین کا بھائی تنہا ہو گیا، جس طریقے سے یہ غریب الوطن فاطمہ زہرا کا بیٹا، فاطمہ زہرا کا لخت جگر، علی مرتضیٰ کا خون، جس طریقے سے یہ بنی ہاشم کا شیر کوفے میں جدا ہو گیا، کوفے میں تنہا رہ گیا، خدا کسی کو اس طریقے سے غریب الوطن نہ کرے۔ ہزاروں کی تعداد میں آئے تھے لوگ بیعت کرنے کے لیے، لیکن جب دھمکیوں کے بعد، جب سختیوں کے بعد، جب ڈرانے اور دھمکانے کے بعد مسلم ابن عقیل مغربین کی نماز پڑھنے گئے ہیں تو صرف 30 لوگ ساتھ تھے۔ بہت بڑی غربت ہے، کہنا اور سننا آسان ہے لیکن احساس کرنا اور درک کرنا بہت مشکل ہے۔ 30 لوگ صرف ساتھ تھے، اور جب مغرب عشاء کی نماز پڑھ کے نکلے ہیں تو مسلم ابن عقیل تک و تنہا ہے، کیونکہ باقی جو چاہنے والے ہیں، مختار ہیں، حامی ابن عروہ ہیں، حبیب ابن مظاہر ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا جا چکا ہے، ان پر نظریں رکھی جا چکی ہیں، ان کو زیر نظر رکھا ہوا ہے جو اہل بیت کے محبین ہیں۔ مسلم ابن عقیل تنہا رہ جاتے ہیں 3 دن تک۔ 3 دن تک یہ امام حسین کا سفیر کوفے کی گلیوں میں رات میں سفر کرتا ہے اور دن میں چھپ جاتا ہے۔ 3 دن تک شاید مسلم ابن عقیل کو پانی میسر نہیں آیا، 3 دن تک شاید مسلم ابن عقیل نے کچھ نہیں کھایا، اور کربلا کے شہیدوں کی پیروی کرتا رہا یہ مسلم ابن عقیل۔ آخر کا پیاس کا مارا تھا، رات کی تنہائی میں جب چھپنے کا وقت آ گیا تو طوعا کے گھر کے باہر جا کر مسلم ابن عقیل تشریف فرما ہو گئے۔ طوعا اپنے بچے کا یا اپنے داماد کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ خاتون، وہ مومنہ عورت جب دیکھتی ہے کہ کوئی غریب الوطن ہے جو بیٹھا ہوا ہے، طوعا اس سے کہتی ہے کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ مسلم ابن عقیل نے کہا یہ سارے سوالات بعد کے، اگر ہو سکے تو مجھے پانی پلا دے۔ طوعا نے پانی لا کر دیا، اور دستور بھی یہی ہے کہ پیاسے کو پانی پلایا جاتا ہے، پیاسا جب پانی مانگے تو اسے سیراب کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو فقط غریب حسین کی قسمت تھی کہ 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی طلب کرتے رہے، کوئی پانی دینے والا نہیں تھا، تیر مارنے والے موجود تھے۔ طوعا نے پانی لا کر دیا۔ جب مسلم ابن عقیل نے پانی پیا اور وہیں پر ہی بیٹھ گیا تو ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ طوعا نے سوال کیا گھر کیوں نہیں جاتا؟ مسلم ابن عقیل نے کہا جو غریب الوطن ہو وہ کہاں جائے۔ جب اس عورت نے غریب الوطنی کا نام سنا تو کہا کون ہے اور کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا میں سفیر حسین ہوں۔ جب حسین کا نام سنا مومنہ عورت تڑپ گئی، پاؤں میں گر گئی، اور مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں لے کر آئی۔ جب مسلم ابن عقیل گھر میں آئے اس مومنہ عورت نے کھانے کا انتظام کیا، لیکن مسلم ابن عقیل حسین کا سفیر، کھانا اور اہل بیت کا گھرانہ بہت دور ہے۔ مسلم ابن عقیل نے عبادت شروع کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ امام کے سفیر تھے، خشیت پروردگار میں ڈوبے ہوئے تھے، عبادت پروردگار میں ڈوبے ہوئے تھے، بندگی پروردگار میں ڈوبے ہوئے تھے۔ عبادت شروع کر دی، ساری شب عبادت کرتے رہے۔ جب صبح کے وقت وہ عورت آئی اور عورت نے آ کر دیکھا کہ مسلم ابن عقیل عبادت کر رہے ہیں تو کہا اے سفیر امام حسین، اے عقیل کے فرزند، اے مسلم، شاید آپ ساری رات سوئے نہیں ہیں۔ مسلم ابن عقیل نے کہا کیوں نہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے سویا ہوں، لیکن جب میں سویا ہوں نا تو مجھے امیر المومنین نے خواب میں آ کر بشارت دی الاجل الاجل الاجل، اے مسلم بس جلدی کرو، اے مسلم بس جلدی کرو۔ اور یہاں پر آپ نے سنا ہوا ہے کہ طوعا کا بیٹا جو آیا تھا گھر میں وہ تو اسی انتظار میں تھا کہ مسلم ابن عقیل کی خبر ملے، اور جب اسے گھر سے خبر ملی تو اس نے صبح جا کر ابن زیاد کے کمانڈر جو اشرف نامی فرد تھا اسے جا کر بتا دیا، اور جب ابن زیاد کو پتا چلا تو فوجیں در فوجیں سورج طلوع ہونے سے پہلے طوعا کے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ جب طوعا کے گھر کی طرف گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کو مسلم ابن عقیل نے محسوس کیا تو فوراً سے چاہا کہ طوعا کے گھر سے باہر نکل آئیں۔ اس عورت نے کہا، اس مومنہ نے کہا اے مسلم ابن عقیل، گھر میں رہ کر لڑ لیجیے، آسانی سے اپنا دفاع کر سکیں گے۔ مسلم نے کہا نہیں، ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ مسلم نے کہا مجھے پسند نہیں ہے، میں نہیں چاہتا
کہ میری وجہ سے کسی مومنہ کے گھر میں یہ لعین داخل ہو جائے. میں نہیں چاہتا کہ کسی عاشق زہرا کے گھر میں، کسی عاشق زینب کبریٰ کے گھر میں کوئی عاشقہ ہو زینب کبریٰ کی اور اس کے گھر میں یہ فوجیں داخل ہو جائیں، مجھے قبول نہیں ہے. اے مسلم ابن عقیل قربان جاؤں آپ کی محبت کے، اے مسلم ابن عقیل قربان جاؤں آپ کی مودت کے، اے مسلم ابن عقیل آپ کو گوارا نہیں ہے کہ کسی مومنہ کے گھر میں کوئی زینب کی اور زہرا کی عاشقہ ہو، ان کے گھر میں یہ لعین داخل ہو جائے. لیکن شام غریبہ میں کیا ہوگا؟ شام غریبہ میں یہی لعین ہوں گے، لیکن کوئی عاشقہ نہیں ہوگی، خود زینب کبریٰ ہوگی، خود زہرا کی بیٹیاں ہوں گی. القصہ مختصر یہ کہ لعینوں نے حملہ کیا، چاروں طرف سے حملہ ہوا اور مسلم ابن عقیل دفاع کرتے رہے. مسلم ابن عقیل پر روایات کے جملے ہیں کہ چھتوں سے انگارے برسائے گئے، چھتوں سے آگ پھینکی گئی، چھتوں سے پتھر مارے گئے سفیر حسین کو، لیکن سفیر حسین ڈٹا رہا، سفیر حسین لڑتا رہا. آخرکار اشعث جو کمانڈر تھا اس نے ابن زیاد کو کہا اور فوجیں بھیجو، اور فوجیں آئی، لیکن مسلم ابن عقیل کو گرفتار نہیں کر سکے. پھر اور فوجیں منگوائی، پھر بھی گرفتار نہیں کر سکے. آخرکار مسلم ابن عقیل کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا، امان کا وعدہ دیا گیا اور امان کا وعدہ دے کر مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا گیا. لیکن آپ علی کے غلام کا انداز دیکھیں، آپ علی کے غلام کی سیرت کو دیکھیں. جب مسلم ابن عقیل ابن زیاد کے دربار میں گئے ہیں، مسلم ابن عقیل سے کہا گیا مسلم امیر کو سلام کرو، تو مسلم ابن عقیل نے عجیب جملہ کہا، مالی امیر سوال حسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین ابن علی کے. کہا سلام کرو یا نہیں کرو تمہیں مار دیا جائے گا. پھر مسلم ابن عقیل نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تم جیسے بدترین اشخاص ہم جیسے اچھے اشخاص کو قتل کرتے رہے ہیں. جملہ یہ ہے کہ تم سے زیادہ بدتر افراد نے مجھ سے بہتر افراد کو قتل کیا ہے. یہ آل محمد کے غلاموں کی سیرت ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امیر کو جواب دیا. لیکن مسلم ابن عقیل کتنے خوش نصیب ہیں، دربار تو گئے لیکن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں تو کر سکتے ہیں. آئے سید سجاد سے پوچھیں کہ دربار میں جانا کس کو کہتے ہیں. وہ بیمار امام جو آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا. کیوں نہیں ڈال سکتا؟ ایک تو گلے میں اتنی سخت خاردار توق ہے کہ سید سجاد کی گردن جھک گئی ہے، اور ایک جو ساتھ میں مائیں بہنیں موجود ہیں. سید سجاد نظریں اٹھائے تو کیسے اٹھائے، شرم کے مارے سید سجاد کی نظریں جھک گئی ہیں. مسلم ابن عقیل کے قتل کا حکم دیا گیا. مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ لے جایا گیا. دارالامارہ لے جا کر مسلم ابن عقیل نے کہا رک جاؤ، مجھے نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھ کر حسین ابن علی کو سلام کیا. السلام علیک یا ابا عبداللہ. یہ آخری سلام ہے مسلم ابن عقیل کا جو مسلم ابن عقیل اپنے مولا کو کر رہے ہیں. کسی منزل پر حسین نے بھی کہا علیک السلام یا سفیری، علیک السلام یا اخی، علیک السلام یا ابن امی. اے میرے چچا کے بیٹے، اے میرے بھائی، یا ثقتی اہل بیتی، تجھ پر بھی میرا سلام ہو. نہیں معلوم اس وقت مسلم کی بیٹیوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی، نہیں معلوم اس وقت حسین کی بہنوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی جب سفر میں مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ان تک پہنچی ہوگی. آج ظالم نے ستم کیا، مسلم ابن عقیل کے سر کو تن سے جدا کیا، مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ سے دھکا دیا گیا. مسلم ابن عقیل کی لاش کو، مسلم ابن عقیل کے تن کو جب دارالامارہ سے نیچے پھینکا گیا، تاریخ کے جملے ہیں، کوفے کے شرارتیوں نے مسلم ابن عقیل کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں پھرانا شروع کر دیا. یہ پہلی لاش کی توہین ہے جو کوفے میں ہو رہی ہے، اور ایک وہ لاش ہوگی جو کربلا میں ارے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو رہی ہوگی. فاطمہ زہرا آواز دے گی ارے میں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، ارے میں نے اس بچے کو نازوں سے پالا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و مقبول فرما. پروردگار کی واسطہ محمد اور آل محمد کا ہم سب کو سیرت محمد اور آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما.
پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، حاجی غلام علی نے، حاجی اسماعیل، حاجی ناجی کے درجات کو بلند فرما، تمام علماء، تمام مجتہدین، تمام خدمت گزاران ملت جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جو آثار حاجی غلام علی ناجی نے چھوڑے، اور جو آثار اہل بیت، جو تعلیمات اہل بیت ہیں، ہمیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار علماء، مجتہدین، خصوصاً آغا سستانی مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہمیں امام کے ناصروں میں، مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جو مریض ہیں، خصوصاً حالیہ وبا کے نتیجے میں جو مریض ہیں، ان سب کو حضرت مسلم ابن عقیل کے صدقے میں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آخر میں ایک دفعہ دوبارہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص حاجی مرحوم غلام علی بن حاجی اسماعیل حاجی ناجی کے ایصال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تاب اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير، اللهم صل على